پارہ نمبر 30 سورۃ الانشقاق آیت نمبر 20. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب عليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق اللہ العظیم. حصہ تجوید. کل عرض کی تھی کہ وقف کیسے کرتے ہیں. کل عرض کی تھی کہ وقف کیسے کرتے ہیں. تو جہاں سے تلاوت آپ کر رہے ہیں رکنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش دو زیر یا دو پیش ہو اس کو ساکن کر دیتے ہیں. اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ الف والا حرف ہو یا دو زبر ہوں اور دو زبر کے بعد الف ہو تو اس صورت میں ایک زبر پڑھتے ہیں اور ایک ساکن کر دیتے ہیں, ایک زبر ہٹا دیتے ہیں. جیسے وعامل الصالحات ہم نے وقف کیا تو تا کو ساکن کر دیا کیونکہ نیچے ایک زیر ہے. ایسے ہی اسی سورت کی آیت نمبر 15 ہے, اس کے آخر میں بصیرن ان ربہ کان بہ کیا پڑھیں گے؟ بصیر. دو زبر ہیں لیکن ایک کو ہٹا دیں گے, ایک ساکن کر دیں گے, ایک پڑھیں گے. آگے سمجھ شریف میں جی حصہ ترجمہ. فما لهم لا يؤمنون کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ کافر ہیں جو جھٹلاتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اللہ ان کے کاموں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, ان کے ارادوں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ مگر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. سارے الفاظ تقریباً آپ نے پڑھے ہیں, لہذا لفظی ترجمے کو آج رہنے دیتے ہیں. حصہ تفسیر. یہ سارے الفاظ گزرے ہوئے ہیں پیچھے, ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو پہلی دفعہ آیا. دو باتیں پوری 5 آیتوں میں سمجھنے والی ہیں. پہلی بات وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ترجمہ کیا ہے؟ اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کی ہر آیت پر سجدہ واجب ہوتا ہے. اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کی ہر آیت پر سجدہ واجب ہوتا ہے, لہٰذا جب بھی قرآن پڑھا جائے سجدہ کرنا چاہیے. جواب نمبر 1, بعض مفسرین فرماتے ہیں القرآن کے اوپر جو الف لام ہے یہ عہد کا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کیا کس بلا کا نام ہے, پر الف لام کی لہٰذا سمجھنا چاہیے, بار بار یہ آئے گا.
الف لام کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. الف لام کا ایک ترجمہ ہوتا ہے، جیسے الحمدللہ میں ترجمہ کرتے ہیں نا تمام، وہ تمام الحمد میں ترجمہ نہیں ہے. وہ تمام کس کا ترجمہ کرتے ہیں جی؟ الف لام کا، کہ الف لام جنس کا ہے. وہ کس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ تمام ترجمہ کس کا ہے؟ الف لام. ایسے ہی بعض دفعہ آدھے خارجی کا ہوتا ہے، بعض دفعہ آدھے ذہنی کا ہوتا ہے. خارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خارج میں اس کے افراد ہیں یا ذہن میں اس جو بولنے والا ہے متکلم اس کے ذہن میں یہ بات ہے. تو مفسرین نے لکھا کہ یہ الف لام عہد کا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ اس قرآن سے خاص مخصوص آیات مراد ہیں کہ جب یہ پڑھی جائیں تو ان کے اوپر سجدہ کیا جائے. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ مطلق ہے، القرآن سے قرآن ہی مراد ہے. لیکن ہمیں یہ آیت کیسے سمجھ آئے گی؟ ہم سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل دیکھیں گے، تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا عمل دیکھیں گے، تابعین کا عمل دیکھیں گے کہ وہ کیسے کرتے تھے. کیونکہ ہم سے زیادہ قرآن صحابہ نے سمجھا ہے، تابعین نے ہم سے زیادہ سمجھا ہے. ہم ان کے تعامل کو دیکھیں گے، وگرنہ اگر صریح آیت کو دیکھا جائے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اور سمجھ آتی بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ تو کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کیا جائے؟ سجدہ کرو. دو باتیں یہاں سمجھیں. پہلی بات، ترجمے سے ہر بات ثابت نہیں ہوتی. ترجمے سے ہر بات ثابت نہیں ہوتی. جو بندہ ترجمے سے ہر بات ثابت کرتا ہے نا، تو اس آیت سے قرآن کی ہر آیت پر سجدہ واجب ہوتا ہے. اس آیت سے قرآن کی ہر آیت پر سجدہ واجب ہوتا ہے. تو قرآن اور حدیث کے ترجمے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی. بعض معروف روایت ہے نا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جو مقتدی فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. ترجمے سے بات سمجھ آتی ہے. تو جو مسئلہ وہ بیان کرتے ہیں اگر وہ یہاں بھی لیا جائے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، سارے کام چھوڑ دو، پھر قرآن شروع کرو تو شروع کر دو سجدے ہر آیت پر. کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ کفار کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے. جب قرآن پڑھا جائے تو وہ سجدہ، اور یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ جب وہ خود پڑھیں علیہم القرآن، جب ان پر قرآن پڑھا جائے، یعنی خود پڑھا تو پھنسا ہی پھنسا، لیکن سنا تب بھی پھنسا ہی پھنسا. تو لہٰذا ہر بات ترجمے سے ثابت نہیں ہوتی. سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے، اپنے سے اوپر اکابرین کو دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ نے اس کا کیا معنی کیا ہے. تو بخاری میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے سورہ انشقاق تلاوت کی. بخاری کی روایت ہے. اور یہاں جب پہنچے تو سجدہ کیا. میں نے بعد میں پوچھا ہریرہ یہ کس چیز کا سجدہ کیا ہے؟ سجدہ کیوں کیا ہے؟ یہ تو نماز میں نہیں ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتلایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر سجدہ کرتے تھے، لہذا میں بھی سجدہ کرتا ہوں. ایک اور روایت مسلم شریف میں وہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ انشقاق اور سورہ علق میں سجدہ کیا کرتے تھے ان آیات پر. یہ جو تعامل ہے، یہ جو عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا، یہ بتلاتا ہے کہ قرآن کی مخصوص آیات پر سجدہ واجب ہوتا ہے، ہر آیت پر سجدہ واجب نہیں ہوتا. یہ کہاں سے پتہ چلا جی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے پتہ چلا، صحابہ کے فعل سے پتہ چلا. تو لہٰذا صحابہ کا فعل کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، بڑا مقام رکھتا ہے. جو دل میں چاہے نا بندہ وہ اپنا مسئلہ کلو نکال کر سیدھا کر لیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ نے کیا کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا ہے. تو ہر بندہ اپنی عقل کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے کہ یہ حدیث میں نے پڑھ لی ہے، یہ ترجمہ میں نے کر لی ہے، یہ قرآن کی آیت میرے سامنے آ گئی، اس کا مطلب ہے جو پیچھے لوگ تھے نباشد ان کو نہیں سمجھ آیا، ایسا نہیں ہے. تو صحابہ کا عمل یہ بتلاتا ہے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے جی؟ مخصوص آیات مراد ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھی جائے اور سنی جائے تو سب پر سجدہ کیا ہوتا ہے؟ اور میرے اور آپ کے اوپر واجب ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا سجدہ کرنا ہے. سجدہ یہ ایکسٹرا سمجھنے مسئلہ، سجدہ کیسے کرتے ہیں، سجدہ تلاوت کیسے کرتے ہیں. آپ سب کو ماشاءاللہ آتا ہے پہلے سے، لیکن دوہرا لیتے ہیں، عرض کر دیتے ہیں. سجدہ کرتے ہیں، آپ نے آیت کی تلاوت کی، سجدے کی،
نیت کی اور سیدھا سجدے میں چلا گیا. کوئی اللہ اکبر، کوئی سلام، کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر سیدھا سجدے میں، اللہ اکبر سیدھا سجدے میں، اور سجدہ کرنے کے بعد سیدھا اٹھ کے الحمدللہ چل پڑا. یعنی کہ بیٹھے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. اس کا قیام کے سجدے کے ساتھ قیام نہیں ہے، یہ صرف سجدہ واجب ہوتا ہے، صرف سجدہ واجب. بیٹھے ہوئے آپ پڑھ رہے ہیں نا سجدہ واجب ہو گیا، تو یہاں بیٹھے بیٹھے قبلے کی طرف رک کر کے سجدہ کر سکتے ہیں. سجدے میں آپ تسبیح پڑھیں گے، وہ 3 دفعہ پڑھیں، 300 دفعہ پڑھیں، 3000 دفعہ پڑھیں، اللہ کرے 3 لاکھ دفعہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے. وہ اس کے ساتھ نہ تو سلام ہے اور نہ تو قیام ہے، نہ سلام ہے اور نہ بس صرف سجدہ. ایک سجدہ واجب ہوتا ہے. کتنے سجدے واجب ہوتے ہیں؟ ایک سجدہ واجب ہوتا ہے. ایک اضافی چیز سمجھ لیں، بعض دفعہ تراویح میں ائمہ حضرات سجدہ نہیں کرتے، آیت آ جاتی ہے اور وہ سجدہ نہیں کرتے. تو ہر آدمی کو مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی کو مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے نا، اس نے کسی نہ کسی سے پوچھا ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ بیچارہ بھول جاتے ہیں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے وہ اس آیت پہ آ کر رکوع کر لے. اگر رکوع کر لے تو رکوع کرنے سے بھی سجدہ ہو جاتا ہے، رکوع کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے سجدہ. یہ تو چھوٹی صورتیں ہیں، پیچھے جو بڑی صورتیں ہیں نا وہاں پر عموماً ایسا ہوتا ہے. 14ویں پارے میں تقریباً اکثر ہی وہاں رکوع بھی ہو رہا ہے اور سجدہ تلاوت بھی آ رہا ہے، تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہر بندہ مفتی نہ بنا کرے، جس امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اس پہ اعتماد رکھا کریں، اس پہ اعتماد رکھا کریں. اگلی آیت، دوسری آیت، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دو کس کی؟ عذاب علیم کی. یہ جو لوگ قرآن پہ معترض ہیں نا آج کل، وہ اس طرح کی آیات سامنے لاتے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. دیکھو جی قرآن میں عذاب کی خوشخبری دے دو. عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے، خوشخبری تو اچھی چیزوں کی ہوتی ہے نا. خوشخبری کس چیز کی ہوتی ہے؟ اچھی چیزوں کی ہوتی ہے. آپ کو انعام ملے گا، آپ کے ابو آئے ہیں، آپ کی امی آئی ہیں، فلاں فلاں جو بھی ایک آدمی کے رواج ہے. جو اچھی چیز ہے وہ خوشخبری ہے، جو بری چیز ہے وہ خوشخبری. قرآن کہتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دو کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی. پہلا جواب، کسی برے کام سے پہلے اس کے بارے میں اطلاع مل جانا خوشخبری ہوا کرتی ہے. کسی برے کام سے پہلے اس کی اطلاع مل جانا خوشخبری ہوا کرتی ہے. مثال نمبر 1، آپ کو یہ بتلائے کہ یہ جو بنی گالا والا راستہ ہے نا، جنگل ہے نا، یہ لوٹتا ہے. یہاں ناکا لگا ہوا ہے، ڈاکوؤں نے بیٹھے ہوئے ہیں، جو جاتا ہے اس کی جیبیں بھی لوٹ لیتے ہیں اور مار بھی دیتے ہیں. تو اس کا بتانا ہمارے لیے کیا ہے جی؟ خوشخبری ہے کہ نہیں ہے؟ خوشخبری ہے کہ ادھر سے نہ جاؤ، بچ جاؤ، یہ راستہ ہے، ادھر سے جاؤ، مین سٹاپ کی طرف سے جاؤ، بچ جاؤ گے. ایسے ہی اللہ نے جیتے جی بتا دیا کہ میری نافرمانی کر کے آؤ گے تو کیا ہوگا؟ یہ ڈاکوؤں والا راستہ ہے، لٹ جاؤ گے، جہنم. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ تو ایڈوانس میں اطلاع مل جانا کیا ہے؟ خوشخبری ہے. پھر وہ اعتراض کریں گے، وہ کہ اللہ کے علم میں تو ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، پھر تو خوشخبری کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. جواب، اللہ کا علم کامل ہے. اللہ کا علم کیا ہے؟ کامل ہے. اس کی مثال، اگرچہ یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے، بعض دفعہ ایسی مثالیں دینی پڑتی ہیں، مجبوری ہے، بعض دفعہ ایسی مثالیں دینی پڑتی ہیں. ہمارے جو بڑے ہیں نا، جنہوں نے پہلے شادیاں کی ہیں، وہ دوستوں کہتے ہیں نا شادی نہ ہی کر تو بہتر ہے، بچا رہے گا. شادی نہ کری تو بچا رہے گا. یہ عورتیں نچاتی ہیں انگلیوں پہ، یہ شادی کے مزے کچھ نہیں ہوتے ہیں، شادی کے مزے کچھ نہیں ہوتے ہیں. پھر نتیجہ رولنا پڑتا ہے، زمانے کے حالات میں ملنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بوڑھا ہے آدمی اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تیری عورت ٹھیک نہیں ہوگی، وہ تجھے آنکھوں پہ نچائے گی، تجھے رات کو تنگ کرے گی، دن کو تنگ کرے گی، ابھی یہ لے اور ابھی یہ لے اور یہ کر اور وہ کر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ان کے سامنے ہے رزلٹ، تجربہ گزر چکا ہے ان پر کیا گزر چکا ہے جی؟ کوئی ایسا لڈو ہے نا جس نے کھایا وہ بھی پچھتاتا ہے اور جس نے نہ کھایا وہ بھی. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ زبردستی لڑاتے ہیں بیوی کو. تو لہٰذا اللہ نے ایڈوانس میں ہمیں بتا دیا، وہ جیسے بوڑھے نے ایڈوانس میں بتا دیا تھا کہ یہ پریشانی کھڑی کرے گی، ایسے اللہ نے ایڈوانس میں بتا دیا. تو یہ خوشخبری ماننی چاہیے. اللہ کی طرف سے کیا ہے جی؟ خوشخبری ہے. اللہ نے خوشخبری دی کہ بھائی اگر نافرمانی کر کے آؤ گے تو عذاب ملے گا. دوسرا جواب، یہ ایک جواب کی 3 مثالیں میں نے ذکر کی. ایک جواب کی 3 مثالیں. پہلی مثال ڈاکو والی اور دوسری شادی والی. دوسرا جواب،
اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. وہ جب منافقین تھے نا آپس میں جا کر جب تبصرہ کرتے بیٹھتے اپنی